لوگوں نے کور کیا ہے. 14 مارچ کا انسیڈنٹ تھا زمان پارک کا, 24 گھنٹے مزاحمت ہوتی رہی. تو سمجھ جائیں کہ پولیٹیکل لیڈرز گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے ہیں, لوگوں نے سالہ جیل کاٹی ہے. اگر آپ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں, 28 سال اس نے جیل کاٹی ہے, تو نیلسن منڈیلا نے کیا جو ہے وہ لٹھا بردار فورسز بنا لی تھیں؟ کیا آپ اپنی یوتھ کو یہ بتا رہے تھے کہ پٹرول پمپ بنا کے پٹرول پمپ جلاؤ؟ یا آپ پرامن طریقے سے اپنے پیغام کو اتنا سٹرونگ کرتے ہیں, آپ جمہوری انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. لیکن 14 مارچ کو مثلا ایک وارنٹ آیا نا, ایک عدالت نے بلایا, اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے واٹ ایور, آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوگا, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مزاحمت بھی کریں, اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کتنے لوگ املاک کو نقصان پہنچا, کتنے لوگ زخمی ہوئے, کتنے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا, کسی بھی سائڈ سے ہوا. لیکن لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی تدبر دکھانا. لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی, عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے. عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی, وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے, لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا, کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کس کے ساتھ کیا ہوا, لیکن آپ کے لیے لوگ لڑیں, آپ نے گرفتار نہیں ہونا. اب اگر آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مسلسل پیغام دیتے رہے, مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں, مجھے کل پکڑنے آ رہے ہیں, مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں, کل پکڑنے آ رہے ہیں. کیسز کی جو بھی صورتحال ہے, کورٹ آف لا تو موجود ہے نا پاکستان کے اندر, پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں. انہی عدالتوں میں جو باقی اس وقت کی اپوزیشن تھی جب ہماری حکومت تھی, انہوں نے بھی انہی کورٹوں میں اپنے کیسز کا سامنا کیا ہے نا. ان کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے, جیسا کیا ویسا کیا کیسے کیا, لیکن سامنا تو کیا نا. تو آپ کے پاس یہ راستہ تھا کہ آپ جب پاکستان ہے, اس پاکستان میں آپ ڈنڈا اٹھا لیں. میں تو ڈنڈا اٹھانے کا مجھے تو آپ نے پیغام ہی نہیں دیا تھا, مجھے تو آپ نے یہ تربیت نہیں دی تھی. مجھے تو جس دن آپ نے کہا تھا ISF بنانی ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت, اب میں نام نہیں لیتا تنظیم کا کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی بہت برا لگنا ہے, کیونکہ میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ میں دل سے کر رہا ہوں, اور یہ میرے جذبات ہیں, جو میری سوچ ہے اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ فلانی تنظیم کے ساتھ جنہوں نے 14 نومبر والے دن مجھے پکڑا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو وہ کرتے ہیں اداروں کے اندر. تو آپ بھی پھر وہی کام کروانا چاہ رہے تھے اپنی یوتھ سے بھی, اپنی ISF سے بھی, اپنے باقی لوگوں سے بھی. اور 14 مئی, یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے, اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی, مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی, مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کو گرفتار کیا, اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لبرٹی جمع ہو جاتے ہیں. اب لوگ جب لبرٹی جمع ہو گئے ہیں, اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے, اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے, کتنے مظاہرے آپ کے فوجی املاک کے سامنے ہوئے. لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا, یعنی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں لاہور میں تھا, میری اس وقت طبیعت خراب تھی, جب گرفتاری ہوئی مجھے میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے. میں اس وقت سویا ہوا تھا دوائی کھا کے, میں اس دن ان کے ساتھ اسلام آباد بھی نہیں گیا, تو عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ. اس نے مجھے اطلاع دی, اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے, میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا, میں ایون فیصل آباد بھی نہیں گیا. میرے حلقے میں اس وقت D ٹائپ پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, میرے حلقے کے لوگ وہاں پر جمع تھے, باقی جگہوں پہ ہو رہا تھا, لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا. اور جو کچھ اس دن ہوا, جس طریقے سے ہوا, یہ انتہائی افسوسناک تھا, یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا, اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو, ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے. آپ 2 منٹ کے لیے تصور کر لیں, 2 منٹ کے لیے, کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے
وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہاریزون سے آپ ہٹا دیں اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کس دن وہ دبوچے. آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتی؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا؟ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. 5000 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو امن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے. ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی سیلاب آ جاتا ہے, کوئی آفت آ جاتی ہے. ایون آپ کووڈ دیکھ لیں, کووڈ-19 دیکھ لیں یار, آپ خود تعریفیں کرتے ہیں افواج پاکستان کی کہ جو ان کا کردار جو بنی ہوئی تھی, نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا گیا, آپ کو ہٹائے جانے میں, آپ کو بچانے میں سپورٹ نہیں کیا گیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری لیڈر ہیں, دوسری جانب آپ کو پھر سپورٹ بھی چاہیے تھی. یعنی کہ ایک سیاسی لیڈر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے انتخابات ہوتے ہیں, وہ اس کی عوام ہوتی ہے. اور لیڈرشپ نے ہمیشہ, لیڈرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ویژن دینا ہوتا ہے, اس نے سوچ دینی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب جو ہے وہ وائلنس کو پروموٹ کرتے رہے. میں نے اس عمران خان کو جوائن نہیں کیا تھا جو وائلنس کا پروموٹر تھا. میں نے تو اس عمران خان کو جوائن کیا تھا جس نے ہمیں قائد اعظم کا پاکستان, نیا پاکستان, جس نے ہمیں جو ہے وہ معاشی اور معاشی انصاف, معاشرتی انصاف, جو سوشل جسٹس کے پیچھے جس نے ہمیں مدینہ کی ریاست کا ہمیں بتایا تھا. مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو اکسایا نہیں جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں, آپ لڑنا شروع کر دیں. وقتی طور کے اوپر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے نا صبر کریں. صبر بھی تو کوئی چیز ہے, پیشنس بھی تو کوئی چیز ہے, لیکن صبر نہیں کیا. ملک کی اکانومی آپ دھرنے دیں, سڑکیں بلاک کریں, جو مرضی کریں. جب انسٹیبلٹی ہوگی تو ملک کی اکانومی کوئی بھی آگے بیٹھ جائے, کوئی سے بڑا آپ لا کے کوئی سائنسدان بٹھا دیں, کوئی معیشت دان بٹھا دیں, کوئی بڑے سے بڑا آپ سیاستدان لا کے بٹھا دیں, وہ ملک آگے نہیں چل سکتا. پاکستان جیسے ملک اس طرح آگے نہیں چل سکتے جس طرح یہ کام کیا گیا. اس کے علاوہ 2 چیزیں بڑی اور اہم ہیں. سائفر کا معاملہ, سائفر آ گیا جی. مجھے آپ یہ بتائیں, نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ہے وہ میٹنگ کی پہلی صدارت جو ہے وہ کس نے کی؟ وزیر اعظم تو عمران خان تھے. میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا, لیکن ہماری پارٹی کے اور لوگ وفاقی وزراء اس کمیٹی کے اندر بیٹھے تھے. آج ان میں سے میرے خیال میں شاید ایک آدھے کے علاوہ باقی سب چھوڑ چکے ہوئے ہیں. میرے خیال میں غالباً شاید اپنا ایک ایسے وزیر ہیں جو ابھی نہیں چھوڑے, انہوں نے نہیں چھوڑا, لیکن ان پہ بھی میں آؤں گا, بعد میں بات کرتا ہوں. باقی سب تو چھوڑ گئے. شیریں مزاری بھی تھیں اس میں فواد چودھری بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, پرویز خٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہ سب چھوڑ گئے. اب اس میں اس وقت کے ڈی جی آئی بھی بیٹھے تھے, اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے تھے, نیول چیف بھی بیٹھے تھے, ایئر چیف بھی بیٹھے تھے, سیکرٹری خارجہ بھی بیٹھے تھے, فارن منسٹر بھی اس وقت موجود تھے. جب آپ کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہو, سائفر اس میں زیر بحث ہے, لیکن اس کا مشترکہ اعلامیہ یہ جاری ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہے, یہ انٹرفیرنس ہے, یہ کانسپیرسی نہیں ہے, یہ سازش نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کمیٹی میں سب پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہوگا, جس میں بعد میں ہم نے بیانیہ بنایا کہ جی فلانا جا کے فلانے سفارتکار کو مل رہا تھا, فلانا سفارتکار فلانے کو مل رہا تھا. لیکن جب ہائیسٹ فورم میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ انٹرفیرنس ہے اور ہم اس کو ڈیمارش کریں گے. ڈیمارش مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں, پاکستان جیسا ملک جس کی ایک تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ, سگنیفیکنٹ حصہ ہمارا یو ایس کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے, ہمارے اور ان کے ساتھ بہت ساری تعلقات ہیں, تعاون ہے. ان کو جب ہم جلسوں میں لے کے جائیں گے, جب ان کو ٹی وی ٹاک شوز میں لے کے جائیں گے, جب بار بار اس ملک کا نام ہم استعمال کریں گے اپنی پولیٹیکل گین کے لیے, تو پھر آپ نے ڈیمارش کیوں کروایا؟ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمارا اختلاف ہے, وزیر اعظم کا اختلاف ہو گیا نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبران کے ساتھ. یعنی کہ پاکستان نے ڈیمارش دفتر خارجہ میں بھی کیا, پاکستان کے یہاں بھی بلا کے امریکی سفارتکاروں کو, اور واشنگٹن کے اندر بھی کیا. 2 جگہ ڈیمارش ہوا. کبھی اتنا سخت رد عمل پاکستان نے نہیں دیا.
جب رد عمل دے دیا سب کچھ ہو گیا تو بس پھر آپ اس معاملے کو وہاں پہ ختم کریں قومی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن قومی انٹرسٹ کی بجائے آپ نے کہا نہیں اس پہ سیاسی بیانیہ بنانا ہے. اذان ہو رہی ہے. فاروق حبیب پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے کوئی